बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में पिछले कुछ अरसे से जिस किंग्स पार्टी के क़याम और आमद की अफवाहें चल रही थीं, जिसकी आमद का गलगला बुलंद हो रहा था, बिलाखिर वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जहांगीर खान तरीन ने अपनी सरपरस्ती में पीटीआई के साबिक मुनहरफीन को और पीटीआई से अलग होने वाले कुछ बहुत से मारूफ चेहरों को अपनी छतरी तले जमा कर लिया और इस इकट्ठ को इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक सियासी जमात की शक्ल दे दी गई। ये सियासी जमात अभी अपने क़याम के इब्तदाई मरहले में ही है, लेकिन बहरहाल अभी इसे एक सियासी जमात के तौर पर अपने बाकी मराहिल तय करने हैं। इस सियासी जमात के जो अफराद हैं, जो इसकी तासीसी अरकान नज़र आए हैं, अलीम ख़ान के घर में होने वाली मीटिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें कोई भी ऐसी सियासी शख्सियत नज़र नहीं आती कि जिसे मैदान सियासत का या इंतखाबी मैदान का हैवी वेट कहा जाए। ये तकरीबन वही लोग हैं जो पीटीआई की नर्सरी में अक्सर या तो तैयार हुए हैं या कहीं बाहर से पैराशूटर के तौर पर इस जमात के अंदर आए थे या नज़रिया ज़रूरत के तहत दाखिल किए गए थे, और अब ये बोझ रफ्ता रफ्ता उतरता जा रहा है। ये वही इलेक्टेबल्स हैं या इनमें अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल है कि जिनके बारे में पीडीएम की जमातें पीटीआई की हुकूमत के दौरान ये मुतालबा करती थीं कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ ना करे, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक कदम न उठाए, सिर्फ उन 50-60 इलेक्टेबल्स को वापस सीटी बजा कर बुला ले जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई में दाखिल किया था या भेजा था एक सीटी बजा के। दोबारा एक सीटी बजाने की देर है और वो लोग वापस आ जाएंगे और यूं इमरान खान की जो हुकूमत है ख़ुद ब खुद गिर जाएगी। जहांगीर ख्वाजा आसिफ ने मुतअद्दिद बार अपने इंटरव्यूज़ में यही प्ली ली थी कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी सिर्फ इतनी मदद करे कि वो अपने लोगों को वापस बुला ले। अब यही वो इलेक्टेबल्स हैं जिनकी मदद से पीटीआई ने और इमरान खान ने इक़्तिदार का मार्का सर किया था। अब ये लोग वापस एक सीटी बजते ही अपने अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने लगे हैं और यूं एक नई सियासी जमात कायम हो गई है इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से। पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह का एक नया सियासी तजर्बा नज़रिया ज़रूरत के तहत किया जा रहा हो। माजी में पाकिस्तान के माजी बईद की बात की जाए तो रिपब्लिकन पार्टी से ये सारा सफ़र शुरू होता है, फिर कन्वेंशन मुस्लिम लीग और कौंसल मुस्लिम लीग और आते आते जुनेजो मुस्लिम लीग और फिर पीपल्स पार्टी पैट्रियाट, और एमक्यूएम में अगर हम देखें तो एमक्यूएम हकीकी तो बहादुराबाद और एमक्यूएम अल्ताफ़ और लंदन और पाक सरजमीन पार्टी और इस तरह की मुस्लिम लीग काफ हमेशा से ऐसे तजर्बात दोहराए जाते रहे हैं। हर 10-12 साल के बाद उस वक्त के नज़रिए और उस वक्त की ज़रूरत के तहत ऐसे तजर्बात किए जाते हैं कि जब नई सियासी पार्टियां लॉन्च की जा रही हों और पुरानी पार्टियों को नुकसान देने, उन्हें महदूद करने या उन्हें एक दायरे के अंदर मुक़य्यद रखने के लिए ये तजर्बात किए जाते रहे हैं। बारहा ये तजर्बात कामयाब भी हुए लेकिन अक्सर ये नाकाम भी होते रहे हैं। इस बार भी यूँ लगता है कि इमरान खान को महदूद करने के लिए और उनकी पार्टी के बालों पर कुतरने के लिए ये नया डोल डाला गया है। अब इमरान खान के साथ तो जो होगा वो एक शदीद और खौफनाक किस्म की कशमकश में उतर चुके हैं और जहनी और अमली तौर पर वो इस कशमकश के नताइज भुगतने के लिए तैयार नज़र आते हैं। लेकिन पीडीएम जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसका मामला कतई मुख्तलिफ है। वो अपनी सियासत को स्टेक पर लगाकर सिर्फ अगले दौर की उम्मीद पर अपने इक़दाम कर रहा था, अपने इक़दाम उठा रहा था। लेकिन जहांगीर तरीन की पार्टी अगर ये किंग्स पार्टी है और इसको हियत मुक़्तदर्रा की हिमायत हासिल होती है तो ये पीडीएम के केक को, इक़्तिदार के केक को, शराकत इक़्तिदार के केक को आधा करने का बायस होगी। इसलिए ये जो पार्टी बनी हुई है
یہ عمران خان سے زیادہ پی ٹی آئی سے زیادہ پی ڈی ایم کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں وہ اپنے ذہنوں میں بہت سے عہدے، بہت سے نام، بہت سے جو اقتدار کے مسندیں ہیں وہ سجائے بیٹھے ہیں کہ اگلا دور جب آئے گا، جب مائنس عمران ہوگا، جب پی ٹی آئی فری منظرنامہ ہوگا، عمران فری منظرنامہ ہوگا، تو اس میں وہ انتخابی کامیابیوں کے گھوڑے دوڑائیں گے، جھنڈے لہرائیں گے، اور اس کے بعد ان کی جو حکومت بنے گی وہ 5 سال کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم حکومت ہوگی، اور اسی پر پی ڈی ایم اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اب اگر عمران خان کو بظاہر تو مائنس کر دیا گیا ہے، لیکن اگر عمران خان کے یہ منحرفین اور ان سے الگ ہونے والے یہ لوگ جنہیں خود عمران خان نے گڈ لک کہہ دیا ہے، ایک نئے شراکت دار کے طور پر سامنے آتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر دست شفقت رکھتی ہے جس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک خطرے کا حقیقی نشان ہوگا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی سیاست کو 1990 سے اس پہ لکھ رہا ہوں، اور اس سیاست کو 1985 سے یا اس سے بھی پہلے سے ایک طالب علم کے طور پر دیکھتا رہا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس کے اندر رہنے کی وجہ سے پہلے بھی سیاست سے دلچسپی تھی، اور زمانہ طالب علمی میں صحافت اور جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کا جو ایک شغل ہے یا اسٹوڈنٹس میگزین میں وہ ایک رکھتا تھا، اور سیاست ایک اہم موضوع تھا اور سیاسیات میرا سبجیکٹ بھی تھا۔ تو اس حوالے سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں الیکٹیبلز کا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن عمران خان کے یہ جو ساتھی ہیں ان میں کوئی ہیوی ویٹ الیکٹیبل نظر نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی اپنی سیٹیں جیتتے ہیں اور اکثر اوقات اپنی سیٹیں ہار بھی جاتے رہے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا تعارف، سب سے بڑا حوالہ خود عمران خان رہے ہیں، اور انہی کی بدولت بہت سے لوگ سیاست کی مین سٹریم میں آئے ہیں۔ تو لیکن اگر پاکستان کا ووٹر، اس کا مزاج اور موڈ اسی طرح خراب رہتا ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے، تو یہ الیکٹیبلز غیر مؤثر بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، کیونکہ ووٹر ان کے نیچے سے کھسک جائے گا۔ کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کو ابھی سب سے پہلا مرحلہ ایک ناراض اور نالاں ووٹر کے سامنے وہ کس انداز سے جائے گی، کس نعرے کے ساتھ جائے گی، کس بیانیے کے ساتھ جائے گی، کیونکہ ووٹر اس وقت جو ہے ان سے ناراض اور بدکا ہوا ووٹر ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو اپنا ووٹر تلاش کرنا ہے، اپنے لیے ایک سپیس بنانی ہے، اپنے لیے ووٹر تلاش کرنا ہے۔ ووٹر کو یہ اس بات کا پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پولنگ سٹیشن پہ آئے، ووٹ ڈالے اور کسی ایک امیدوار کے حق میں ڈالے۔ اگر کوئی ووٹر باہر نہ نکلنا چاہے، اگر اس کے پاس آپشن ہو، تو ایسا بھی ہوتا ہے، وہ گھر بیٹھ کے ایک اپ سیٹ کر سکتا ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹر نے 90 کی دہائی میں یہ کام کیا تھا۔ تو اب جو الیکٹیبلز یہ جو جمع کیے ہیں، یہ ہیوی ویٹس ہیں، یہ بھاری پتھر ہیں سیاست کے، اور یہ برج ہیں سیاست کے، لیکن ہم نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کو، جن کو ہم نے پورے شعور کے ساتھ دیکھا تھا، میں اس وقت کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور دلچسپی رکھتا تھا اس ساری سیاست میں، تو اس وقت ایک بڑا اپسیٹ ہوا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی کابینہ کے بہت طاقتور لوگ جو ہے وہ عام جو امیدوار تھے، گمنام امیدوار تھے، اکثر ان میں نوجوان تھے، ان کے ہاتھوں ہار گئے تھے۔ ان میں ان کے ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین کہلانے والے راجہ ظفر الحق، جو ابھی بھی مسلم لیگ نون کے ایک سرپرست کے طور پہ سیاست میں ہیں، وہ بھی شامل تھے، جو ضیاء الحق کے وزیر اطلاعات و نشریات تھے، جنرل ضیاء الحق کے وزیر دفاع، لمبی مونچھوں والے میر علی احمد تالپور، ارباب نیاز پشاور سے، اور خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر، راجہ سکندر زمان مانسیرا ہری پور والے، اور اس طرح کے بہت بڑے قداور قسم کے جو لوگ تھے وہ ہار گئے تھے۔ کراچی میں بہت سے لوگ جو جنرل ضیاء الحق کی کابینہ میں تھے وہ انتخاب ہار گئے تھے دوسرے نئے لوگوں کے مقابلے میں۔ تو یوں اخبارات نے اس وقت لکھا تھا کہ بڑے برج الٹ گئے، حالانکہ انہیں جنرل ضیاء الحق کے آدمی سمجھا جاتا تھا، انہیں وہ کابینہ میں پوری تنتنوں کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ اپنا کام کر چکے تھے، رہ چکے تھے، منظر پر رہ چکے تھے۔ پی ٹی وی اس وقت ایک ہی سرکاری میڈیا ہوتا تھا، اس پہ وہ چھائے رہتے تھے ہمیشہ، لیکن ووٹر نے انہیں جو ان الیکٹیبلز کے جو برج ہیں وہ الٹ دیے تھے۔ تو اس لیے پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ الیکٹیبلز اوپر ہی رہ جاتے ہیں، ووٹر ان سے نیچے سے ووٹر جو ہے اپنی قالین کھینچ لیتا ہے۔ آج فضا خاصی بدلی ہوئی ہے، اور پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ ملک کے اس منظرنامے سے
خوش نہیں ہے، ناراض ہے، نالاں ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ الیکٹیبلز کے پیروں تلے سے اپنی جو حمایت ہے، اپنے ووٹ کی جو بساط ہے، وہ ان کے پیروں تلے سے کھینچ لے، اور یوں جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ کراچی کی جو مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی ہے، وہ بھی ثابت ہو سکتی ہے سیاست میں۔ اور پاکستان میں حقیقی سیاسی استحکام کا جو راستہ ہے وہ صاف و شفاف انتخابات سے ہی گزر کر جاتا ہے۔ یہ جو انتخابات کی یہ جو پھانس ہے، یہ جو تیر ہے، یہ جو ترازو ہو کر رہ گیا ہے عام ووٹر اور عام پاکستانی کے دل میں، اس کو صرف انتخابات کے ذریعے نکال کر ہی سیاست کے اس جوہر کے پانی کو بہنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی پاکستان کے سیاسی بحران کا پائیدار، دیرپا اور نتیجہ خیز حال ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔